لائق سے تکریم اللہ کے مہمانوں، خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج زندگی کا ایک پھر موقع میرے رب نے عطا کر دیا کہ ہم ختم قرآن کی طرف جا رہے ہیں، اور قرآن مجید کی چند صورتوں کی تلاوت کے بعد آج پھر فقیر کو اس مختصر سی زندگی میں ایک مرتبہ پھر قرآن مجید پورا نماز تراویح میں پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اور جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی مختصر جو خلاصہ ہوتا ہے وہ آپ سنتے ہیں، اور پھر ہمارا ایک طبقہ یہاں پر وہ بھی ہے کہ جو نماز تراویح کے بعد بھی درس قرآن میں ہمارے ساتھ شامل رہتا ہے۔ الحمدللہ پورے رمضان میں آپ کی مسجد میں بات بھی ہوئی، نعت بھی ہوئی، لیکن قرآن سے ہوئی۔ آج متوقع شب قدر ہے۔ صبح سے موسم میں تبدیلی آ چکی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج شب جمعہ ہے۔ تو علامتوں سے اور قرائن سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہی شب قدر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شریف کی آخری 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، تو ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ رات شب قدر ہو۔ آج سورۃ الضحیٰ سے آغاز ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا حبیب آپ کے چہرہ نور کی قسم، اور جب اس چہرے پر آپ کی وہ گھنی زلفیں آ جائیں تو پھر وہ واللیل کی قسم۔ پھر فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ زمانے میں سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ کسی کا دل جیت لینا۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ غنی ہو جائیں گے، فرمایا آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں آپ گھر نہ کر سکے۔ جس نے سامنے والے کو راضی کر لیا تو یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ آج کی رات میں ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح رب نے اپنے حبیب کو دے کر عطا کر کے راضی کیا، ہم بھی ایسے سجدے کریں گے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، رب کا حبیب بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ پھر سورۃ الانشراح ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے مقابلے میں جا رہے تھے تو کہا اے میرے رب میرے سینے کو کشادہ کر دے، رب اشرح لی صدری۔ محبوب نے کہا بھی نہیں، رب نے خود ہی فرما دیا، کیا محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہ کر دیا؟ اور آج ہم وہ آیت پڑھیں گے کہ جس پر ہم سنیوں کی زندگی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ جب رب نے ان کے ذکر کو بلند کیا تو پورا جہاں مل کر اس ذکر کو نیچا کر نہیں سکتا۔ وزیر اعظم نئے آئے، آتے ہی انہوں نے فرانس کے صدر کو مبارکباد دی ہے۔ میں نے کہا کہ آتے ہی اپنے باپ داداؤں کو مبارکباد دینا شروع کر دی، تم بھول گئے یہ وہی شخص ہے جس نے سرکاری سطح پر میرے سرکار کی گستاخی کی ہے۔ تو خوش نصیب وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی سے وفا کی۔ یا تو نبی سے وفا کر لو، اور جو اپنے نبی کے وفادار نہیں ہوتے تو پھر وہ بازاروں میں بھی نکلتے ہیں تو چوروں چوروں کی آوازیں لگتی ہیں۔
یہ دنیا میں ہی رب کریم دکھا دیتا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ سورۃ التین میں رب کریم نے فرمایا تین انجیر ہے، اور ساتھ میں فرمایا والتین والزیتون، تو رب کریم نے زیتون کی قسم یاد فرمائی۔ مجھے موقع نہیں مل رہا، ابھی وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو زیتون کی شان بیان کرتا کہ وہ جو پھل ہے زیتون، عرب میں تو اس کا بہت استعمال ہے، تو تین اور زیتون کی قسم رب نے یاد فرمائی، اور ساتھ میں فرمایا کہ اے انسان تو دیکھتا نہیں اپنے آپ کو، بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ اگر کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ عمارت بھی بنائے تو کوئی نہ کوئی نقص رہ جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کی انجینئرنگ ہم نے ایسی کی ہے، کوئی عیب تو نکال کر دکھا دے۔ اے انسان تو اپنے آپ کو ہی دیکھ لے کہ تجھے ہم نے کتنا حسین پیرائے کے اندر ہم نے تجھ کو پیدا کیا، اگر ناک پیشانی پہ لگا دے تو منظر کیسا ہوگا۔ میرے رب نے فرمایا کہ بہترین انداز میں پیدا کیا۔ آج ہم وہ آیت بھی پڑھیں گے جو سب سے پہلے سینہ مصطفیٰ پر اتاری گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سورۃ القدر ہوگی، تمہیں کیا پتہ سورہ قدر کیا ہے؟ قدر والے جانتے ہیں اس رات کی قدر کو، یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ مالک پہلے کسی امت کو ملی، فرمایا ان کو زندگی دے دی تھی، حبیب کی امت کو زندگی تھوڑی سی دی، لیکن ایک رات میں ان کی عبادت ان کی زندگیوں سے بڑھ کر ہو جائے گی۔ یہ کرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رب نے ہم کو عطا فرمایا۔ سورۃ الزلزال، اس میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ والعادیات ضبحا، کہ مجاہدین کے گھوڑے جب میدان جہاد میں اپنے پیروں کو زمین پر مارتے اور اس میں سے جو چنگاری نکلتی ہے، صحابہ کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاری کی قسم اللہ قرآن میں یاد کرتا، تو جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والے شعلوں کی شان اتنی بلند ہے تو خود ابو بکر کا مقام کتنا بلند ہوگا، عمر، عثمان و حیدر اور میرے سرکار کے تمام جانثاروں کی پھر کیا شان ہوگی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح سے سورۃ التکاثر میں رب نے فرمایا کہ جاتے تو ہو ہر جمعے کو قبرستان، قبروں کو دیکھتے تو ہو، ساتھ میں یہ بھی یاد کر لیا کرو کہ کچھ دنوں کے بعد یہی ہمارا گھر بننے والا ہے۔ اگر قبروں کو دیکھ کر بھی عبرت نہیں لی تو پھر تمہیں کیسے عبرت ملے گی۔ سورہ عصر میں اللہ نے اپنے محبوب کے زمانے کی قسم یاد فرمائی، پوری انسانیت خسارے میں ہے، بڑے سے بڑا امیر ہو یا فقیر ہو، بڑے سے بڑا انجینئر ہو کہ ڈاکٹر ہو، مالدار ہو، سرمایہ دار ہو، کوئی بھی ہو، چاند اور مریخ پہ اس نے کمن بھی ڈال لی ہے۔ رب نے فرمایا پوری انسانیت خسارے میں ہے، مگر وہ جو ایمان لایا، نیک عمل کیے، حق پر خود بھی قائم رہا اور دوسروں کو بھی حق کی وصیت وہ کرتا رہا، جس نے ان چار باتوں پر عمل کر لیا۔ سورہ بقرہ بہت بڑی ہے، آل عمران بہت بڑی ہے، سورہ نساء بہت بڑی ہے۔ میرے رب نے فرمایا تم سورہ عصر پر بھی اپنی زندگی گزار لینا، ہم تمہیں تب بھی نجات عطا کر دیں گے۔ چار باتوں پر بھی عمل کر لو تو تمہیں اس پر بھی نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد پھر سورۃ الہمزہ ہے کہ جس میں رب نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو روزانہ اپنے پیسوں کو کاؤنٹ کر کے خوش ہوتے ہیں، تو رب نے فرمایا مال تو رہے گا پیارے پر تو نہیں رہے گا۔ الذی جمع مالا وعددہ، جمع بھی کرتا تھا اور اس کو روز بیٹھ کے گنتا بھی تھا، اور جب نوٹوں کو گنتا تھا تو کہتا خوشبو بڑی اچھی آتی۔ بعض سیٹوں کو میں نے دیکھا ہے کہنے لگا ہمیں نوٹوں میں سے خوشبو آتی ہے، اور جب تک ہمیں ڈالروں کی وہ خوشبو نصیب نہ ہو تو پھر ہماری صحت نہیں بنتی۔ میرے رب نے فرمایا یہ زمانے کے بے وقوف لوگ تھے کہ جنہوں نے اسی کے اندر اپنی پوری زندگی گزار دی، اور وہ بھول گئے اللہ کو، وہ بھول گئے قیامت کو، وہ بھول گئے قبر کو، وہ بھول گئے محشر کو، وہ بھول گئے حساب کو۔ تو خوش نصیب وہ تاجر ہے کہ جسے رب نے مال بھی عطا کیا تو مال کے ساتھ عثمان غنی جیسا جگر بھی عطا کیا تھا کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتا تھا۔ سورہ فیل پڑھیں گے، وہ عظیم واقعہ کہ اگر اس کو لکھنے والا کوئی دنیا کا مؤرخ ہو تو وہ لکھنے پر پوری لائبریری بھر دے گا
یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ نے اس جنگ عظیم کو 5 آیتوں کے اندر بند کر دیا ہے۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ جو لکھنے والے نہیں لکھ سکتے، میرے رب نے 2.5 لائنوں کے اندر اس عظیم جنگ کا پورا واقعہ اس صورت کے اندر لکھ دیا کہ ابرہہ کے ساتھ، کہ جو کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، ہم نے اتنے ابابیل بھیجے تھے، یہ ہمارے لشکر کے سپاہی تھے، وہ ابابیل جو اپنی چونچوں کے اندر جہنم کے انگارے لے کر آئے تھے، اور اس پورے لشکر کو ہم نے ایسے کر دیا۔ تم دین کے لیے لڑو نہ لڑو، تم نبی کی عزت پر پیرا دو نہ دو، وہ غیرت والا خدا ہے جو اپنے گھر کا دفاع بھی جانتا ہے، اپنے حبیب کی عزت بھی وہ جانتا ہے، اور اپنے حبیب کے وہ تحفظ کے لیے ایک مکڑی سے بھی وہ اپنے حبیب کا دفاع کرا دیتا ہے۔ پھر سورۃ القریش کا ذکر، اور سورہ قریش میں اللہ نے قریش پر جو نعمتیں عطا کی کہ ان کو 2 موسم عطا کیے۔ وہ سردی میں سفر کرتے تھے یمن کی جانب، اور گرمیوں میں ان کا سفر ہوتا تھا شام کی جانب۔ رب نے فرمایا کہ ہم نے تو تمہارے لیے تجارت کے موسم بھی ایسے بنا دیے تاکہ تمہاری تجارت منفع بخش ہو جائے، منافع بخش ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی تم میرے حبیب کو جھٹلاتے بھی ہو اور میرے حبیب کو اذیت بھی دیتے ہو۔ سورۃ الماعون پڑھیں گے کہ جس میں رب نے فرمایا کہ جس وقت میں گرفت ہوگی اور اس کو جہنم میں دھکیلا جا رہا ہوگا، وہ کہے گا کہ میں نے تو بڑے کام کیے۔ ابھی بڑی بڑی چیریٹی والے گھوم رہے ہیں نا سڑکوں پر، کوئی سحری کرا رہا ہے، کوئی افطاری کرا رہا ہے، کوئی کچھ کرا رہا ہے، وہ بھی لگا ہوا ہے کہ مجھے زکوٰۃ دو، مجھے زکوٰۃ دو، جس کے مذہب میں زکوٰۃ ہے بھی نہیں، نہ وہ خود دیتا ہے نہ اس کے بڑے دیتے ہیں، وہ بھی لگا ہوا ہے کہ ہم نے تو بڑا کھلایا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ میرے رب نے فرمایا نہ انہوں نے نماز پڑھی، نہ انہوں نے مسکینوں کو کھلایا، اس لیے کہ ان کا کھلانا بھی ہوتا تھا سوشل میڈیا کی زینت۔ تو ان لوگوں کی یہاں پر گرفت کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، مسکینوں کو نہیں کھلایا، یتیموں کے سروں پر دست شفقت نہیں رکھا، تو رب کریم نے ان تمام لوگوں کا ذکر کیا۔ سورۃ الکوثر، اے میرے حبیب ہمارا قلیل یہ دنیا ہے، متاع الدنیا قلیل۔ وہ کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ اخلاق رسول تو بتا دیں، تو مولا علی نے اس پر فرمایا کہ اس دنیا کے بارے میں تو بتا دے، کہنا دنیا تو بہت بڑی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اتنی بڑی دنیا کو قرآن کہتا ہے یہ قلیل ہے۔ جب تو قلیل کی تعریف کرنے سے قاصر ہے، محبوب تو کثیر ہے، میں کیسے ان کی تعریف کر سکوں؟ جب رب کا قلیل اتنا بڑا ہے تو رب کا کثیر کیسا ہوگا؟ تو رب نے فرمایا یہاں پر کثیر بھی نہیں، حبیب کو ہم نے کوثر ہی عطا کر دیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الکافرون میں 2 قومی نظریہ ہے۔ آج آپ کو پتا ہے آج پاکستان ڈے ہے، ہمارے لوگوں کو یہی پتا ہے، بچوں کو یہی پتا ہے کہ 14 اگست 1947 میں پاکستان بنا۔ آج اس عظیم رات میں، اس عظیم اجتماع میں آپ لوگوں کی وساطت سے پاکستان کو، حکومت پاکستان کو، عوام پاکستان کو یہ میسج دیتا ہوں کہ جس طرح سے ہم 12 ربیع الاول مناتے ہیں، جس طرح سے ہم 10 محرم یوم شہداء کربلا مناتے ہیں، جس طرح سے ہم 11 ربیع الثانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا یوم مناتے ہیں، جس طرح سے ہم 6 رجب کو حضور خواجہ غریب نواز کا عرس مناتے ہیں۔ پاکستان پورے جہاں میں اسلام کا قلعہ ہے، لہذا سرکاری طور پر 27 رمضان کو یوم پاکستان منایا جائے۔ آپ لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ 27 رمضان کو سرکاری سطح پر یوم پاکستان کا اعلان کیا جائے، تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ اسلام کا وہ عظیم قلعہ کہ جو رب کریم نے اپنے حبیب کے صدقے اور حبیب کے حکم پر ہم مسلمانوں کو عطا کیا، جس میں 2 قومی نظریہ تھا۔ او ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے، اکھنڈ بھارت نہیں ہو سکتا، تیرے لیے تیرا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ
سورۃ الفتح ہے، سورۃ النصر ہے، کہ جس میں رب کریم نے فرمایا کہ حبیب قربانیوں کے بعد نتیجہ آتا ہے۔ آج آپ نے قربانیاں پیش کر دی ہیں، قیامت تک آپ کا کلمہ پڑھنے والے پورے جہاں میں گلی گلی نگر نگر نظر آتے رہیں گے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج کی فوج دین اسلام میں داخل ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے کہ جس میں ابو لہب کی مذمت کی گئی۔ ابو لہب میرے نبی سے اس وقت تک بہت پیار کرتا تھا جب تک کہ سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ جیسے ہی اس کو اطلاع ملی تھی تمہارے بھائی عبداللہ کے یہاں پر بیٹے کی ولادت ہوئی، تو اس نے مارے خوشی کے بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اپنی اس لونڈی کو اس نے آزاد کیا تھا، سویبہ نام تھا اس کا۔ جب وہ مر گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھ پر سخت عذاب ہے، لیکن ہر پیر کے دن مجھے اس انگلی سے پانی فراہم کیا جاتا ہے جس انگلی سے میں نے اس لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ محدثین فرماتے ہیں وہ کافر تھا، کافر مرا، گستاخ تھا، گستاخ مرا، گستاخی میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، حضور کو اذیت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی اس محبت، وہ بھی نبی کی نہیں بھتیجے کی، اس میں اس نے کہا تھا کہ آزاد ہے۔ ایمان سے بتاؤ جو کلمہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کہتا ہو میرے رب سے اعلیٰ کوئی بھی نہیں، جس وقت میں وہ آقا کے جشن ولادت پر پرچم لہراتا ہوگا اس وقت میں رب کریم اسے کیا عطا کرتا ہوگا۔ سورہ لہب کے بعد پھر سورہ اخلاص، جس میں میرے رب کی وحدانیت کا پورا ذکر ہے۔ صبح کی ہماری نشست میں موضوع یہی چل رہا ہے، توحید اور رسالت، تو یہ پورا عقیدہ توحید اس کے اندر بیان ہو گیا سورہ اخلاص میں۔ لیکن ساتھ میں میرے خدا نے ایک میسیج بھی دیا، وہ میسیج یہ ہے کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں، لیکن اپنی وحدانیت کا اعلان بھی کرائیں گے تو حبیب آپ کی زبان سے کرائیں گے۔ قل، آپ کہیے اللہ ایک ہے۔ دیکھنے والے جب دیکھیں گے کہ جو اعلان کرنے والا ہے وہ اتنی شان والا ہے، تو جس کا وہ اعلان کر رہا ہے وہ کتنی شان والا ہوگا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، اس میں دو قسم کا ذکر ہے۔ ایک تو جو ظاہری بلائیں ہیں، جن ہیں یا اس طرح کے شیاطین ہیں کہ جو انسان پر حملہ کرتے، تو رب کریم نے فرمایا کہ فلق کے اندر ہم نے ان کا ذکر کیا کہ جو تم پر باہر سے اٹیک نہ کرے، اور ناس کے اندر ان شیاطین اور وساوس کا ذکر ہے کہ جو تمہارے اپنے وجود کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ فلق اور ناس، ان دو صورتوں کو ہمیشہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کیا کریں، انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور اس طرح سے ہمارا یہ درس قرآن کی جو ہیڈ لائنز پورے رمضان ہماری جاری رہیں، آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے پورے قرآن کی ہیڈ لائنیں سن لیں۔ یہ اتنا بڑا اعزاز اور شرف ہے کہ میدان محشر میں رب کے حضور ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مالک پورا قرآن نہ پڑھ سکے، نہ پورا قرآن سن کر سمجھ سکے، لیکن ہم نے اتنا کیا تھا کہ پورے رمضان میں ہم نے قرآن کے جو عناوین تھے، اہم موضوعات تھے، اہم ہیڈ لائنیں تھیں، سرخیاں تھیں، ہم اس کو سنتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اس پر ہم عمل کر سکے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سننا بھی ہمارے لیے باعث بخشش اور نجات بنے گا۔ میں آج کے اس ختم قرآن کے اس عظیم اجتماع میں امت مسلمہ کو یہ میسیج، اور بالخصوص ہمارے پاکستان کے لوگوں کو یہ میسیج دے رہا ہوں، خدا را قرآن کے قریب آؤ۔ ہم لوگ قرآن سے بہت دور ہو چکے۔ باپ مر جاتا ہے افسوس کے ساتھ کہ بیٹے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں نے کہا خوش نصیب وہ باپ ہے کہ سامنے جنازہ ہو باپ کا، اور امامت کرنے والا، نماز پڑھانے والا اس باپ کی اگر بیٹا ہو تو اس باپ کو بھی فخر اور ناز ہوگا کہ میری تربیت کیسی تھی کہ آج کوئی اور نہیں، میرا بیٹا خود آج اپنے باپ کا جنازہ پڑھ رہا ہے۔ میں
پوری امت کو قرآن کی یہ دعوت دیتا ہوں کہ خدا را قرآن کو صرف یہ نہیں بنا لے کہ ہم نے اسے صرف سویم اور چہلم میں پڑھنا ہے، اس قرآن میں زندگی ہے۔ تم نے قرآن پڑھا تو مرنے کے لیے اے کاش کے جینے کے لیے پڑھا ہوتا۔ ہم نے اپنے بچوں کو اتنی کتابیں پڑھا دیں، ملے گا کیا اس کو 60 سال کا فیوچر، 70 سال کا فیوچر، اس سے زیادہ کا فیوچر نہیں ہے۔ لیکن جو قرآن پڑھ کر گئے ان کے والدین کا فیوچر بھی جنت تک ہے، پڑھنے والے کا فیوچر بھی جنت تک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ آج جو میں دیکھ رہا ہوں کہ قرآن پڑھانے کے لیے حافظ الگ ہے، بیان کرنے کے لیے عالم الگ ہے۔ کیا بات ہو گئی؟ کیا وہ علماء نہ رہے کہ جو قرآن بھی پڑھائے اور ساتھ میں بیان بھی دے؟ ماضی کے اندر ہم جب جھانکتے ہیں، آپ دیکھیے گا ماضی میں ہمارے وہ علماء جو آج اپنے مزاروں میں آرام کر رہے ہیں، وہ رمضان میں مصلوں پر کھڑے ہو کر تراویح بھی پڑھاتے تھے اور ساتھ میں وہ درس قرآن بھی دیا کرتے تھے۔ میں جاتا ہوں محفلوں میں بیان کرنے کے لیے، میں پوچھتا ہوں وہاں پر تراویح کس نے پڑھائی؟ وہ بیچارہ کونے میں کوئی بیٹھا ہوا ہوتا، اس کو لے کر آتے ہیں، یہ حافظ صاحب انہوں نے پڑھائی۔ میں نے کہا خدا را میری قوم حافظوں کو عزت دو، قرآن کے حافظوں کو عزت دو، ورنہ پھر ہمارے جہاں میں صرف اردو کے نعت خواں رہ جائیں گے، قرآن کے حافظ آپ کے کم ہو جائیں گے۔ ہم نے قرآن کے حافظوں کو بالکل اہمیت دینا ختم کر دی۔ میرے آقا نے ان کو اہمیت دی ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے بھی قرآن سکھائے بھی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے اہمیت دی ہے۔ آج قرآن کے حافظوں کا جو حال ہو گیا، پیر کو لے کر آ رہے ہیں دعا کرانے کے لیے۔ میں نے پیر صاحب اس نے 30 پارے پڑھے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ میں تو حافظ سے دعا کراتا ہوں، میں نے حافظ دعا کرے گا۔ اس نے 30 پارے اپنی زبان سے پڑھے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کس کی دعا قبول ہوگی؟ میں نے پیر صاحب کا تو پتہ نہیں ان کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اور یہ جو ایک قوم کے اندر تاثر دے دیا گیا، 4 آگے نعرے لگا رہے، پیچھے 8 نعرے لگا رہے ہیں، اور مجھے پتا پیر صاحب تمہارا حال کیا ہے، لہذا قرآن کے حافظوں کو اہمیت دی جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے سارے نعت خواں، نعت پڑھنا بہت اچھی بات ہے، کیا قرآن کا حافظ آقا کی نعت نہیں پڑھتا؟ میں نے کہا قرآن کا حافظ تو وہ نعت پڑھتا ہے جو میرے سرکار کو پسند ہے۔ آپ کے سامنے عربی میں نعت پڑھی جائے، آپ تھوڑی دیر میں گھڑی دیکھنے لگتے ہیں کہ تلاوت کب ختم ہوگی۔ میں نے کہا سرکار کے سامنے اگر کوئی اردو میں نعت پڑھنے لگے تو آقا فرمائیں گے یہ والی بند کرو، عربی والی شروع کرو۔ کیوں؟ ہماری زبان عربی ہے، ہماری زبان۔ آقا اردو والی نہیں سنیں گے، کہنا جب ہماری عربی والی وہ سنا رہا تھا تو تم نے سنی تھی، تو ہم تمہاری اردو والی کیوں سنیں؟ وہ الگ بات ہے کہ میرے آقا زبان کی وہ نعت سنتے ہیں جو دل کے ساتھ پڑھی جائے، ورنہ اس وقت میں نعت خوانی ایک بہترین بزنس بن چکا ہے، بہترین بزنس۔ ایک رات میں ایک نعت خواں 50,000 لاکھ، اور جس نے اپنی شہرت زیادہ کما لی تو 5 لاکھ 10 لاکھ روپے اس کے لیے کمانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ قوم نے کہا کہ قرآن کا حافظ بناؤ گے تو مہینے میں 25-50 ہزار بھی نہیں کما سکے گا، اس کو نعت خواں بناؤ، رات میں 3 محفلیں اٹینڈ کرے گا تو لاکھ روپے روزانہ یہ گھر میں لے آئے گا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ لوگوں نے قرآن کے حافظ بنانا بند کر دیے۔ الحمدللہ میرا یہ ایمان ہے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، مندر کے باہر کھڑے ہو کر گھنٹا بجانے والے کو جب میرا خدا رزق عطا کرتا ہے تو مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے والے کو کیوں نہیں عطا کرے گا؟ اپنا ایمان ایسا کیوں نہیں بناتے ہم؟ آؤ خود بھی قرآن کی طرف لاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی طرف۔ اور الحمدللہ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور اسی طرح سے یہ چلتا رہے گا۔ رمضان شریف کی جب آمد ہوتی ہے نا تو میں ایک طبقے کی یہاں پر اور نشاندہی کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ چندوں کا بڑا سسٹم آ گیا، اور سارے لوگ اپنے اپنے پورے زاویے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، رمضان کا انتظار ہوتا ہے۔ میں نے اتنے گھر خریدنے، کہنے کیا بھائی مدرسے کی توسیع، یہ کیا کرنا ہے، کہنے اتنے گھر خریدنے، ہم نے مدرسہ بنانا، ہم نے مدرسہ بنانا۔
وہ لگے ہوئے سارے. میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ مدرسہ چلانے کی تم میں صلاحیت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ مصلی پہ قرآن سناتے ہو؟ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک معاملہ اتنا زیادہ یہ ہو چکا ہے، اب میں اپنی قوم کو یہ میسیج دیتا ہوں
کہ یہ مسجد مدرسوں کے نام پر چندے وصول کیے جاتے ہیں، مسجد مدرسوں کے نام پر زمینوں کو وصول کیا جاتا۔ پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، دین کا وہ عالم ہے، سارے چیمپئن اسی میں آ کے لگے ہوئے ہیں، پرسنل پراپرٹیاں تیار ہو رہی ہیں، وقف کے نام پر کروڑوں کے پلاٹ، وقف کے نام پر کروڑوں کی جاگیریں۔ اور میں شروع دن سے یہی کہتا ہوں، مسجد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، مسجد دین کے کام کے لیے ہے، مدرسے دین کے کاموں کے لیے ہوتے ہیں، یہ پرسنل پراپرٹیاں نہیں ہوتی۔ اندر لا کے بکریاں پال لیں، بکرے پال لیں، بھینسیں پال لیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کنبے پال لیں، خاندان پال رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ مینجنگ ٹرسٹی وہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ دین کے کام ہم بھی کرتے ہیں۔ کوئی بتا دے کہ میں نے کسی بھی ایک شخص سے 1 روپیہ بھی پورے رمضان میں کسی سے مانگا ہو؟ کوئی بتا دے مجھے۔ اور اس میں پھر ہوتا ہی ہے مسئلہ کہ جو حقیقت میں کام کرنے والے لوگ ہیں نا،
اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو معاملات پھر اس طرح سے بنے کہ مسجد اور مدرسے بن گئی پرسنل جاگیریں، اور اس کے لیے پھر کروڑوں روپے کا فنڈ جو ہے وہ جمع کر لیا جاتا ہے۔ عرب میں آپ جائیں گے تو عرب میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہونے ہی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں آج جمعہ آپ نے یہاں پڑھا لیا، اگلا جمعہ آپ وہاں پڑھائیں، اگلا جمعہ آپ وہاں پڑھائیں، تو وہاں پر کوئی بھی اس طرح کا پرسنل معاملہ ہونے نہیں دیا جاتا۔ میں صرف یہ کہتا ہوں رمضان شریف میں ایک مہینہ سارے علماء اکرام اور سارے آستانوں کے پیران اعظام اپنی قوم کو یہ کہیں کہ میں بھی قرآن پڑھوں گا، آؤ میری قوم ہم سب مل کر قرآن پڑھتے ہیں۔ صرف ایک مہینے میں اگر یہ کام کیا جائے قسم خدا کی قرآنی انقلاب آ جائے گا۔ اچھا آپ کہیں کہ پورے مہینے، میں اس سے بھی شارٹ کر دیتا ہوں۔ آج 27ویں شب ہے نا، 27ویں شب میں کوئی کام نہیں ہوگا، پوری رات ہم قرآن پڑھیں گے۔ علماء بھی قرآن پڑھیں گے، فقراء بھی قرآن پڑھیں گے، پیران اعظام بھی قرآن پڑھیں گے، سب قرآن پڑھیں گے۔ میں نے صرف ایک رات یہ کام کر کے تو دکھاؤ، اس کے بعد پھر دیکھو قوم کے اندر کیسا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ جب بڑوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تو پھر چھوٹے کیسے قرآن پڑھیں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ وہ بچے نے کہا تھا نا، بارش ہو رہی تھی، کیچڑ پڑی تھی، تو بچہ اچھل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا سنبھل کر چل ورنہ گر جائے گا۔ اس نے ایسے دیکھا اور کہا کہ امام صاحب اگر میں گر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، خدا را آپ مت گریے گا، اگر آپ گر گئے تو پوری امت گر جائے گی۔ تو یہ قرآن مجید کا جو مسئلہ اور یہ مدرسے اور اس کے نام پر اس طرح سے جو معاملات ہوئے، میں صرف تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کروں، یہاں پہ ہماری مسجد کے اندر نہ جانے کتنے کمرے بنے ہیں، کتنے کمرے ہمارے خالی بھی پڑے ہیں، اے سی بھی لگا ہے، سب کچھ ہے۔ میں روزانہ 2 مرتبہ حیدری سے یہاں آتا ہوں، میں فجر میں بھی آتا ہوں، پھر عصر میں بھی آتا ہوں۔ اگر رہنا ہو تو میں کسی ایک کمرے کے اندر بھی اگر رہ لوں، اور اگر میں مسجد میں نہ بھی رہوں تو میرے اہل محبت یہاں پر اتنے ہیں کہ اگر میں کسی کو اشارہ بھی کر دوں نا تو وہ مہینے کیا 6 مہینے کے لیے میرے لیے کمرہ بک کر دے گا۔ لیکن مسئلہ اس کا کیا ہے؟ میں اپنے طلبہ کو یہ مزاج دیتا ہوں، سنے طلبہ کا مزاج۔ آج علماء میں جرت نہیں ہوتی بات کرنے کی، کسی بھی مالدار کو دیکھتا ہے تو اس کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا بنی؟ کہ ان کو حوصلے نہیں دیے گئے۔ میں اپنے طلبہ کو یہ حوصلے دیتا ہوں، سن لیں کہ کبھی دنیا کی دولت کی طرف تم نے نہیں دیکھنا، جو تمہارے سینوں کے اندر قرآن ہے اس سے بڑا خزانہ پورے جہاں میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تم اپنے اس خزانے کو دیکھو۔ مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو عمراء اور حکمرانوں کے دروازوں پر کھڑے ہونے والے عالم ہیں، فرمایا کہ وہ عالم بھی سب سے برا ہے، وہ حاکم بھی سب سے برا ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر حاکم عالموں کے در پر بیٹھے ہوں، عمراء اگر علماء کے دروں پر بیٹھے ہوں، تو فرمایا وہ عالم بھی سب سے اچھا ہے، وہ حاکم بھی سب سے اچھا ہے۔ تو آج جو ہمارے یہاں یہ سارے مسئلے بن گئے، تو میں آج اس قرآن کی اس رات میں پوری دنیا کو اور ہر جگہ کے سنیوں کو میں یہ میسج دیتا ہوں کہ خدا را لوٹ آؤ قرآن کی طرف۔ یہ جو ہم لوگوں نے اپنے اپنے طور پر بنا لیے، کوئی 12ویں شریف سمجھ کر سمجھتا ہے کہ میں نے جناب پورے دین کا حق ادا کر دیا، کوئی 11ویں شریف کر کے وہ سمجھتا ہے جناب میں نے سب کو راضی کر لیا۔ نہیں جناب، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے طور پر یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اس سال کی سب سے بڑی محفل میں نہیں کرائی تھی، آپ بھائی دیکھی تھی میری محفل، سب سے بڑے نعت خواہ پاکستان کے میں نے ہی بلائے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا نا تو صدیق اکبر یمامہ کے اندر پورے لشکر کو داؤ پر نہیں لگا دیتے۔ وہ بدر میں بھی اترے تھے، وہ احد میں بھی اترے تھے، وہ خندق میں بھی اترے تھے، وہ تبوک میں بھی گئے تھے، وہ یرموک میں بھی گئے تھے، وہ یمامہ میں بھی پہنچے تھے۔ یہ کائنات کا وہ شخص ہے کہ نبی اور رسول کے بعد پورے جہاں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ وہ صدیق اکبر نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دیں۔ مجھے بعض لوگ آ کر کہتے ہیں علامہ صاحب آپ تھکتے نہیں ہیں، فجر میں بھی ہے، عصر میں بھی ہے، عشاء میں بھی ہے، عشاء سے پہلے بھی ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی احسان نہیں ہے،
احسان تو اس دین کا ہے، احسان تو اس میرے مالک کا ہے کہ جس نے میری زبان کو اپنے نام کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ تنخواہیں لے کے ہم نے نمازیں پڑھائیں اور ہم نے دین پر بہت بڑا احسان کیا۔ میں نے صدیق اکبر تو غار ثور میں قربان ہونے کے بعد بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دین پر احسان کیا۔ اس دین پر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ یہ دین کا احسان ہے کہ تمہیں دین عطا کر دیا، یہ دین کا احسان ہے کہ تمہیں ایمان عطا کر دیا، یہ دین کا احسان ہے کہ تمہیں رحمان عطا کر دیا، یہ دین کا احسان ہے کہ تمہیں قرآن عطا کر دیا، یہ دین کا احسان ہے کہ تمہیں آمنہ کا لال عطا کر دیا۔ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے۔ ہم مر کر کے ایک ایک سانس بھی اگر دین پہ قربان کر کے اپنے خون کے آخری قطرے کو بھی اگر ہم نے دین کے لیے خرچ کر دیا، تب بھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اس دین پر احسان کیا ہے، کیونکہ رب نے تو مومن سے پہلے ہی وعدہ کر دیا، جان اور مال کا سودا کرو گے، جان مال کا سودا کرو گے؟ رب نے فرمایا سودا کر لو، ہماری طرف سے تمہیں قیمت میں جنت ملے گی، وہ جنت جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمانوں سے زیادہ ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف اپنی توجہ کو رکھیں۔ ہم نے اپنی نئی جنریشن کو انشاءاللہ رسول اللہ کے دربار کے ببر شیر بنانے۔ دمشق میں جو بچے میرے پڑھ رہے ہیں نا، وہ آپ ہی کے بچے ہیں، آپ کے محلے کے بچے اس وقت ملک شام میں زیر تعلیم ہیں۔ آپ کو پتا ہے 36 بچے ہمارے اس وقت دمشق میں زیر تعلیم ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ الحمدللہ پاکو ان کے اندر یہ کام آپ کے اسی پلیٹ فارم سے ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور وہاں پر بھی کل رات میں ختم قرآن ہوا اور ہمارے تمام طلبہ نے وہاں پہ ختم قرآن کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے جتنے طلبہ باہر پڑھنے جاتے ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، میں بھیجتا ہی حافظ قرآن کو۔ دوسرا مسئلہ یہ، اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہیں، یہ ہوتا کیسے؟ میں تو پھر آپ کو کہوں گا کہ آپ دیکھ لیں، میں کسی بھی ایک بندے سے پوچھ لیں کہ میں نے اس سے 1 روپیہ چندہ مانگا، میں یہ کہتا ہوں کہ جب کام ہے نا اللہ کے کام کے لیے، اے میری قوم جب تم کھڑے ہوگے تمہارا رب تمہیں کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ تم صرف کھڑے ہو اپنے اخلاص کے ساتھ، پھر دیکھو رب کی مدد کیسے آتی ہے۔ ہم نے اتنے بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں کے کام کیے ہیں اور کرتے ہیں، کیسے میرا رب عطا کرتا ہے مجھے خود نہیں پتا ہوتا، میں تو صرف مشن لے کر کھڑا ہوتا ہوں اور میرا رب مجھ کو عطا کرتا ہے اور وہ سارے کام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ گزشتہ بقرہ عید پر ملک شام کے حالات بہت زیادہ خستہ ہیں، وہاں مہنگائی اور وہاں پر جو قوم کا حال ہے 90% ملک تباہ ہو چکا، تو میرے پاس یہ خبر آئی کہ وہاں کے حالات اور معاملات، ہمارے لوگ یہاں پر اپنی اجتماعی قربانی کرتے ہیں، ایکسٹرا قربانی بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ نے کراچی والوں کو دل بھی عطا کیا ہے، دینے کا جگر بھی عطا کیا، تو ایسے ایسے لوگ کہ جو 50 100 200 پتہ نہیں کتنے کتنے جانور رائے خدا میں ذبح کرتے ہیں، تو ایسی ساتھیوں میں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا، اس لیے مشورے میں برکت ہے، مومن جب مشورہ کرے تو برکت ہوتی ہے، ہاں لیکن اخلاص کے ساتھ مشورہ ہو، اس میں فتنہ نہ ہو۔ تو وہاں پر جب اخلاص کے ساتھ ہم نے مشورہ کیا کہ کیا خیال ہے اگر یہ کام کیا جائے، آپ یقین کریں میں نے اپنے ذہن میں رکھا تھا کہ بہت ہوگا 5-10 گائیں ہم وہاں پہ قربان کر لیں گے، ساتھیوں کی مدد سے 5-10 گائیں ہم ذبح کر لیں گے، لیکن جس وقت میں بقرہ عید کا دن وہاں پر شروع ہوا تو یہ کیفیت تھی کہ میں منع کر رہا تھا کہ میں نہیں کر سکتا، اتنے لوگ پیچھے سے مجھے آرڈر اور کہہ رہے تھے، وجہ کیا تھی کہ ہم یہاں سے جتنا اماؤنٹ لے جا سکتے تھے ہم لے گئے اور وہاں پر ہم نے قربانی کی 38 گائیں اور 12 بکرے، ہم نے وہاں پر 50 جانور ذبح کی الحمدللہ۔ نہ کوئی اعلان ہے نہ کوئی، یہ اخلاص میں برکت ہے، اور جس دن آپ کے یہ طلبہ اخلاص کے ساتھ کھڑے ہو گئے انشاءاللہ دنیا میں انقلاب برپا ہوگا۔ صلو علی النبی المصطفی